بسم اللہ الرحمن الرحیم وقد ينتج اجتماعا نقیضین، اور کبھی کبھی قیاس شعری جو ہے یہ اجتماع نقیضین کا نتیجہ دیتا ہے۔ کون سا نتیجہ دیتا ہے؟ اجتماع نقیضین کا نتیجہ دیتا ہے۔ اس سے پہلے بتایا تھا کہ اس میں مخیلات کاذبہ کا استعمال زیادہ ہوتا ہے، جیسے انا مغمر الحوائج باللسان مظہرها بالمدامع، میں زبان سے اپنی حاجتوں کو چھپاتا ہوں، یعنی کسی سے نہیں کہتا ہوں مجھے بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، میرے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں یا علاج کے پیسے نہیں، اپنی ضرورت کو میں اپنی زبان سے چھپاتا ہوں۔ مظہرها بالمدامع، مدمع کی جمع مدامع، مگر اپنی اشکوں سے اور اپنے آنسوؤں سے اس کا میں کیا کرتا ہوں؟ اظہار کرتا ہوں۔ زبان سے تو حاجتوں کو چھپاتا ہوں اور آنسوؤں سے اس کا اظہار کرتا ہوں۔ ایک طرف مضمر ہے، مضمر الحوائج، اور دوسری طرف کیا ہے؟ مظہر الحوائج۔ حاجت کو چھپا بھی رہا ہے اور حاجت کو ظاہر بھی کر رہا ہے، زبان سے چھپا رہا ہے اور آنسوؤں سے کیا کر رہا ہے؟ ظاہر کر رہا ہے۔ وَكُلُّ مُضْمِرِ الْحَوَائِجِ صَامِتٌ، اور ہر حاجت کو چھپانے والا کیا ہے؟ وہ حاجت کو، زبان سے حاجت کو چھپانے والا، صامت کا معنی ساکت، خاموش زبانہ کہلائے گا۔ وَكُلُّ مُظْهِرِهَا مُتَكَلِّمٌ، اور ہر حاجت کو ظاہر کرنے والا کیا کہلاتا ہے؟ متکلم کہلاتا ہے۔ نتیجہ کیا دے گا؟ انا صامت متکلم، میں خاموش زباں بھی ہوں اور زبان سے گویا بھی ہوں، متکلم بھی ہوں۔ اجتماع نقیضین کا نتیجہ نکلا کہ نہیں نکلا؟ وَلَا يُشْتَرَطُ الْوَزْنُ فِي الشِّعْرِ عِنْدَ أَرْبَابِ الْمِيزَانِ، وہ شعراء کے ہاں جو ہے وزن شرط ہے، یہاں قیاس شعری کے اندر وزن شرط نہیں ہے کہ موزون ہو، مقفع ہو، مسجع ہو، یہاں یہ سب شرط نہیں۔ فرماتے ہیں وَلَا يُشْتَرَطُ الْوَزْنُ فِي الشِّعْرِ عِنْدَ أَرْبَابِ الْمِيزَانِ، منطقیوں کے نزدیک قیاس شعری کے اندر یا شعر کے اندر وزن شرط نہیں ہے۔ نعم يفیدہ حسنا، ہاں اگر شعر موزون ہو، مقفع ہو، وزن پر ہو تو اس کے اندر حسن پیدا ہو جائے گا۔ نعم یفیدہ حسنا، ہاں وزن اس شعر کے اندر حسن پیدا کر دیتا ہے، حسن کا افادہ کرتا ہے۔ والکلام الشعری اذا انشد بصوت طیب ازداد تاثیرہ فی النفوس، اور کلام شعری، قیاس شعری جب خوش آوازی سے، بصوت طیب، خوش آوازی سے، خوش الحانی سے، اچھی آواز سے گنگنایا جائے، پڑھا جائے تو ازداد تاثیر، تو دلوں کے اندر اس کی تاثیر بڑھ جاتی ہے۔ کوئی بھی کلام ہو، جب اچھے آواز سے کوئی پڑھتا ہے تو دلوں میں وہ اپنا اثر ڈالتا ہے کہ نہیں ڈالتا ہے؟ تو کلام شعری جب خوش آوازی سے پڑھا جائے، خوش الحانی سے پڑھا جائے، گنگنایا جائے تو دلوں میں اس کی تاثیر زیادہ ہوتی ہے۔ وہی کلام ہے، ایک آدمی اچھی آواز سے پڑھتا ہے اور ایک آدمی ایسے ہی پڑھتا ہے، اچھی آواز سے پڑھتا ہے تو لوگ بالکل جھومنے لگتے ہیں، طبیعت ان کی مست ہو جاتی ہے۔ حتی ربما یزیل فرط البہجة العمائم عن الرؤوس، یہاں تک کہ بسا اوقات فرط البہجت، کمال مسرت،
خوشی کی افراد، بازماگی یعنی آدمی بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے نا، یہاں تک کہ بسا اوقات کمال مسرت، کمال شادمانی سروں سے اماموں کو گرا دیتی ہے. اتنا خوش ہوتے ہیں، جھومنے لگتے ہیں کہ ٹوپیاں گر گئی. بات ذہن میں آ گئی کہ نہیں ذہن میں آ گئی؟ یہاں تک کہ بسا اوقات فرط مسرت، بہجت معنی میں مسرت کے، کمال مسرت، کمال فرح و شادمانی وہ سروں سے اماموں کو، ٹوپیوں کو گرا دیتی ہے. والأوائل من الحكماء اليونانيين كانوا أحرص الناس على الشعر، اور اگلے حکماء یونان یعنی ایک متأخرین حکماء یونان ہیں، ایک متقدمین حکماء یونان. یونان کے جو حکیم لوگ تھے، حکمت وہیں سے چلی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کہہ رہے ہیں کہ متقدمین اگلے حکماء یونان قیاس شعری کے بہت زیادہ حریص تھے. قیاس شعری کے بہت زیادہ حریص تھے، انہیں اس کا بہت زیادہ شغف تھا. سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ قیاس شعری کے ذریعے اور کلام شعری کے ذریعے وہ لوگوں پر اپنا ایک اچھا اثر ڈالتے تھے. بعض میں شعر میں جو بات کہی جاتی، بہت سے لوگ مضمون لکھتے ہیں تو اس میں بھی کوئی شعر سیٹ کیے رہتے ہیں. بہت سے لوگ تقریر کرتے ہیں تو اس میں بھی کوئی شعر سیٹ کیے رہتے ہیں. تقریر سے پہلے بھی کچھ شعر پڑھیں گے. اناؤنسر اناؤنسری کرے گا تو بھی کچھ شعر سے بھی استقبال کرے گا، خطیب کا یا شاعر کا. بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ تو اشعار جو ہوتے ہیں ایک رابطے کا، دلوں کے اندر بس جانے کا، اپنا اثر پیدا کرنے کا ایک سبب، وسیلہ اور ذریعہ بن جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ؟ بہت سے لوگ اشعار ہی لکھ کر کے بھیجتے رہتے ہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ فصل القیاس السفسطی. قیاس برہانی پڑھا آپ نے، اور قیاس برہانی کی آپ نے دو قسم پڑھی، پھر قیاس شعری پڑھی. وہ ہو گیا قیاس سفسطی. اس قیاس کی بنیاد ہی غلطی پر ہوتی، سفسطہ ہے نا. وهو قياس مركب من الوهميات الكاذبة المخترعة للوهم. یہ ایسا قیاس ہے جو جھوٹے وہمیات سے مرکب ہوتا ہے، المخترعة للوهم، جو وہم کی ایجاد کرتا ہے. یعنی وہم کی ایجاد کی ہوئی، وہم کی گڑھی ہوئی جھوٹی وہمی چیزوں سے یہ قیاس مرکب ہوتا ہے. وہم نے جس چیز کو گڑھ لیا، جس جھوٹی بات کو، یہ اسی سے مرکب ہوتا ہے. کا قیاس غیر المحسوس علی المحسوس. ایک وہ چیز ہے جو محسوس ہے، اور ایک وہ ہے جو محسوس نہیں بلکہ معقول ہے. ظاہر سی بات ہے، محسوسات کا جو حکم ہے وہ غیر محسوس کو دیں گے. ایک وہ آگ ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، جو خارج میں جل رہی ہے، وہ جلاتی ہے. مگر اس کی جو ہم نے اس کا جو ایک تصور کیا ذہن کے اندر، اس کی صورت چھپی، کیا وہ بھی جو ہے جلائے گی؟ جو حکم خارج میں ہے کیا وہ حکم ذہن میں بھی لگے گا؟ برف جو ہے جو خارج کے اندر ہے وہ ٹھنڈا ہے، ہم نے اس کا ایک تصور کیا، ذہن میں اس کی ایک صورت بنائی. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو کیا وہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا، ذہن بھی؟ خارج کے اندر جو سورج ہے وہ روشن ہے، چراغ ہے روشن ہے، بلب ہے روشن ہے. ہمارے ذہن کے اندر جو اس کی صورت آئی تو کیا وہ بھی جو ہے وہ روشن کرے گی اس کو؟ احراق، اشراق کیا اس کی صفت ہے؟ خارج کے اندر جو فریزر لگا ہوا ہے وہ پانی کو ٹھنڈا کرتا ہے، ہم نے اس کا ایک تصور کیا، ذہن میں اس کی ایک صورت چھپی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو کیا وہ بھی جو ہے ٹھنڈا کرتا ہے؟
اس طریقے سے ہے کہ نہیں؟ تو وہم کی ایجاد کردہ جھوٹی وہمی باتوں سے یہ قیاس مرکب ہوتا ہے، مثلاً غیر محسوس کا محسوس پر قیاس کرنا۔ عطر کی ایک شیشی ہے، وہ خارج کے اندر ہے، وہ خوشبو دے رہی ہے، ہم نے اس کا ایک تصور کر لیا، تو کیا مطلب وہ بھی ذہن کو اسی طرح وہ خوشبودار رکھے گی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو محسوسات کے جو احکام ہیں، کیا غیر محسوس پر بھی اس کا حکم لگایا جائے گا؟ جیسے غیر محسوس کے محسوس پر غیر محسوس کا قیاس کر لینا، جیسے کل موجود مشار الیہ، جیسے ہر موجود کے یہاں مشار الیہ ہے۔ اب بتاؤ خارج کے اندر جو موجود ہے وہ تو مشار الیہ ہے، مگر ذہن کے اندر جو موجود ہے کیا وہ بھی مشار الیہ ہے؟ اس کی طرف آپ اشارہ کر سکتے ہو۔ موبائل خارج میں موجود ہے، کتاب موجود ہے، ڈیسک ہے، تپائی ہے، تو ہم نے اشارہ کیا، مگر اس کی جو صورت ذہن کے اندر چھپی صورت ذہنیہ کیا وہ بھی مشار الیہ ہے، وہ بھی موجود ذہنی ہے نا؟ یہ موبائل جو خارج میں ہے موجود فی الخارج ہے، ہم نے اس کا تصور کیا تو موجود ذہنی ہوا۔ سروں کے اوپر ٹوپی ہے، بدن پر کیا ہے؟ لباس ہیں، یہ موجود فی الخارج ہیں، ان کی طرف اشارہ تو کریں گے، مگر موجود ذہنی کی طرف آپ اشارہ کریں گے؟ اس کی تو دھلائی ہو سکتی ہے، اس کی بھی دھلائی کرو گے؟ جیسے کل موجود مشار الیہ، اولی الوہمیاتی ہر موجود مشار الیہ ہے۔ بات ذہن میں آ گئی؟ ذہن کے اندر یہ صورت موجود ہے تو وہ بھی مشار الیہ ہے۔ اولی الوہمیاتی مشابہۃ شدیدۃ بالاولیات، اور قضایا وہمیہ کو قضایا اولیہ کے ساتھ یعنی بدیہی اولی کے ساتھ بہت زیادہ مشابہت ہوتی ہے، یہ اس سے بہت زیادہ مشابہ ہوتا ہے۔ بات میں آ گئی؟ مشابہت ہوتی کہاں بدیہی اولی اور کہاں وہمیات کاذبہ؟ وہمیات کی مشابہت اولیات کے ساتھ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ولولا رد العقل والشرع حکم الوہمی لدام الالتباس بینہما، اگر عقل اور شریعت وہم کے حکم کو رد نہ کر دے، عقل اور شریعت وہم کا فیصلہ وہم کا حکم نہیں مانتی، اگر عقل اور شریعت وہم کا حکم رد نہ کر دے، لدام الالتباس بینہما، تو اولیات اور وہمیات کے درمیان التباس اشتباہ ہمیشہ رہے۔ بات ذہن میں آ رہی ہے نا؟ او من الکاذبۃ المشبہۃ بالصادقہ، قیاس صفصتی وہ قیاس ہے جو وہم کی گڑھی ہوئی جھوٹی وہمی باتوں سے مرکب ہو، یا ایسی وہم کی گڑھی ہوئی جھوٹی باتوں سے مرکب ہو جو کاذب نہیں ہے، بلکہ ایسی وہم کی گڑھی ہوئی ایسی کاذب وہمیات سے مرکب ہو جو وہمیات کاذبہ صادقہ کے کیا ہوں؟ مشابہ ہوں، صادقہ کے وہی قوایا، وہ کون جو ہے وہمیات کاذبہ ہیں جو صادقہ کے مشابہ ہیں؟ صادقہ سے مراد قضایا صادقہ، کبھی کسی کا نام بھی صادقہ رکھ دیتے ہیں۔ وہی قوایا یعتقدها العقل، یہ ایسے قضایا ہیں عقل جن کا اعتقاد رکھتی ہے، ان کے بارے میں عقل اعتقاد رکھتی ہے کیا؟ انہا اولیت اور مشروعۃ اور مقبولۃ اور مسلمۃ، وہ وہمیات کاذبہ جو صادقہ کے مشابہ ہیں، یہ ایسے قضیے ہیں جن کو عقل یہ اعتقاد کرتی ہے کہ یہ بدیہی اولی ہیں، یا مشہور ہیں، یا مقبول ہیں، یا مسلم بین الخصمین ہیں۔ کیوں یہ اعتقاد کرتی ہے؟
لمکان الاشتباہ بہا لفظا او معنن، اس لیے کہ اولیات یا مشہورات یا قضایا مقبولہ یا قضایا مسلمہ سے یہ بہت زیادہ اشتباہ اور التباس رکھتے ہیں. لمکان الاشتباہ بہا لفظا و معنن، لفظا یا معنن اولیہ یا مشہورہ یا مقبولہ یا مسلمہ سے یہ وہمیات کاذبہ مشابہ صادقہ مشابہت رکھتے ہیں. فتوقع فی الغلطی، تو یہ غلطی کے اندر ڈال دیتے ہیں. کس کے اندر ڈال دیتے ہیں؟ غلطی کے اندر. وهذه الصناعة كاذبة مموهة غیر نافعة بالذات، یہ صنعت خمسہ، 5 صنعتیں نہ ہیں، قیاس برہانی، قیاس شعری، اور ایک کیا پڑھا آپ نے؟ قیاس جدلی بھی تو پڑھا تھا. برہانی کے بعد جدلی پڑھا تھا آپ نے، اور خطابی پڑھا تھا، شعری پڑھا تھا، پھر یہ سفسطی. 4 پڑھ چکے، یہ 5واں پڑھ رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ اس کو یہ بہت تفصیل سے بیان کریں گے. سمجھ رہے ہو نا؟ کیونکہ اس میں جو ہے وہ بدیہی اولی کے ساتھ یا قضیہ مشہورہ کے ساتھ یا مسلمہ کے ساتھ یا مقبولہ کے ساتھ اس کی مشابہت ہوتی ہے، اس سے اشتباہ بہت زیادہ ہوتا ہے. آدمی اس غلط کو سچ سمجھنے لگتا ہے. انسان مرغی کھاتا ہے، مرغی غلیظ کھاتی ہے، لہذا انسان غلیظ کھاتا ہے. کہتے ہیں کہ نہیں سمجھے؟ تو اب انسان غلیظ کھاتا ہے. یہ سب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ یہ سب سمجھائیں گے کیسے یہ غلطی ہو رہی ہے. تو فرما رہے ہیں یہ صنعت خمسہ میں سے یہ 5ویں صنعت کاذبۃ، جھوٹی ہے، مموہۃ، جو ملمس ساز ہے. کبھی چاندی کے اوپر سونے کا پانی چڑھا دیا جاتا ہے، پیتل کے اوپر سونے کا پانی چڑھا دیا جاتا ہے، سونے کا ہار کہہ کے اس کو بیچ دیا جاتا ہے. یہ صنعت جھوٹی ہے. مموہۃ، ملمح ساز ہے. غیر نافعۃ بالذات، یہ بالذات براہ راست یہ خود بخود نفع بخش نہیں ہے. نعم نافعۃ بالعرض، بالعرض یہ کیا ہے؟ نفع بخش. کیسے بالعرض نفع بخش ہے؟ لأن صاحبها، کیا مطلب؟ لا یغلط ولا یغالط. بالعرض کیسے نفع بخش ہے؟ اس فن کو جو آدمی جان لیتا ہے نا، وہ غلطی نہیں کرتا ہے اور نہ اس کو کوئی غلطی میں ڈال سکتا ہے. آپ اس فن کو نہیں جانیں گے تو آپ کو سمجھا دے گا انسان مرغی کھاتا ہے، مرغی غلیظ کھاتی، لہذا انسان غلیظ کھاتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اور جو اس فن کو جائے گا تو اس کو جواب بھی دے دے گا. بیروئی دام بر مرغے دیگر نے کہ عنقارہ بلند آشیانہ، کسی اور کو بیوقوف بنائیے گا، یہ تو خود ہی اعلیٰ حضرت ہیں. یہ بات ذہن میں آ گئی؟ یہاں جو ہے ہمارا وہ سب نہیں چلے گا. سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ تو کبھی جو ہے چور کا حال جانتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو خود تو چوری نہیں کرتا ہے، مگر اگر کوئی اس سے چوری کرنا چاہے جو ہے تو وہ سب داؤں پیچ جانتا ہے نا، تو اس کو چوری کرنے دے گا، جیب کاٹنے دے گا. تو یہ خود بخود تو یہ نفع بخش نہیں، مگر بالعرض اس کا نفع ہے. بالعرض کیسے؟ بالعرض وہ یہی ہے، لأن صاحبہ، اس صنعت کو جاننے والا، لا یغلط، وہ غلطی نہ کرے گا، ولا یغالط، اور نہ ہی اس کو غلطی میں مغالطے میں ڈالا جا سکتا ہے. وَيَقْدِرُ عَلَىٰ أَن يُغَالِطَ غَيْرَهُ، اور وہ اس بات پر قدرت بھی رکھتا ہے کہ دوسرے کو غلطی میں ڈال دے. خود غلطی نہیں کرے گا، اس کو کوئی ڈال نہیں سکتا ہے، مگر یہ دوسرے کو غلطی میں ڈال سکتا ہے. اس کا مال کوئی چوری نہیں کر سکتا، مگر یہ دوسرے کا چرا سکتا ہے. اس کی جیب تو نہیں کاٹ سکتا، مگر کسی کی یہ کاٹ سکتا ہے. آگئی بات. وَأَن يَمْتَحِنَ بِهَا، اور یہ کہ وہ اس بات پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ اس قیاس کے ذریعے جو ہے وہ دوسرے کا امتحان لے لے، اس کی جانچ وہ کر سکتا ہے کہ دیکھیں یہ سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے. مناظرے وغیرہ میں عموماً ایسا دھوکہ ہوتا ہے بحثوں میں.
اور یعاندہ، اور اس بات پر بھی وہ قدرت رکھتا ہے کہ اس کے ذریعے کسی اور سے عناد وہ کر سکتا ہے، بزمگی مناظرہ وغیرہ وہ کر سکتا ہے. وصاحب هذه الصناعة ان قابل الحکیم یسمى سوفسطائیا، اس صنعت کا علم رکھنے والا اگر مقابلہ کرے کسی حکیم سے، فلسفی سے، تو اس کا نام سوفسطائی رکھا جاتا ہے. کیا رکھا جاتا ہے؟ سوفسطائی. پڑھو گے آگے چل کر کے سوفسطائیہ. وهذه الصناعة سفسطة، اور اس صنعت کا نام کیا رکھا جائے گا؟ سفسطہ. سفسطہ کا معنی حکمت مموہۃ ملمعۃ، یعنی ایسی حکمت جو ملمع ساز ہو، لیپا پوتی کرنے والی ہو. بات ذہن میں آ گئی؟ ہاں. وَإِلَّا وَإِن لَّمْ يُقَابِلِ الْحَكِيمَ، اس صنعت کا جاننے والا اگر حکیم سے مقابلہ نہ کرے، غیر حکیم سے کرے. حکیم بھی جو ہوگا وہ خود ہی نہ جانے گا اس فن کو، گویا ایک ٹکر کے دونوں ہیں، لوہا لوہے کو کاٹتا ہے. اور اگر حکیم سے مقابلہ نہ کرے فَيُسَمَّى مُشَاغِبِيًّا، تو اس کا نام کیا رکھا جائے گا؟ مشاغبی. وَهَذِهِ الصِّنَاعَةُ مُشَاغَبَةٌ، اور اس صنعت کا نام کیا رکھا جائے گا؟ مشاغبہ. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس میں دھوکے والا معاملہ ہوگا. وعلی التقدیرین، دونوں تقدیروں پر، چاہے وہ سوفسطائی ہو یا مشاغبی، سفسطہ ہو یا مشاغبہ ہو، دونوں تقدیر پر فصاحبها غالط لنفسه مغالط لغیرہ، دونوں تقدیر پر اس صنعت والا خود بخود وہ غلطی پر ہوتا ہے اور دوسرے کو بھی وہ غلطی میں، مغالطے میں ڈالتا ہے. غالط لنفسه وَصِنَاعَتُهُ مُغَالَطَةٌ، اور اس کا یہ فن، اس کا یہ ہنر کیا کہلائے گا؟ اس کا یہ عمل کیا کہلائے گا؟ اس کا یہ پیشہ کیا کہلائے گا؟ مغالطہ کہلائے گا. کیا کہلائے گا؟ مغالطہ. منطق کی کتابوں میں مغالطہ بہت آتا ہے. جواہر المنطق میں نے بتایا تھا، اس کے آخر میں دیکھو گے تو یہ سب تفصیل سے لکھا ہے. ذرا اس کو پڑھو تھوڑا سا، سمجھ میں آ گئی بات ہے؟ دیکھو آخر میں انہی سب کو وہاں ذکر کیا ہے. مغالطہ کی تعریف کیا ہے؟ وَهِيَ قِيَاسٌ فَاسِدٌ، مغالطہ ایسے قیاس کو کہتے ہیں جو قیاس کیا ہو؟ فاسد ہو، قیاس صحیح نہ ہو، کیا ہو؟ اس کو اس لیے تفصیل سے بیان کرتے ہیں کہ بہت لوگ دلیلیں دیتے ہیں، بہت قیاس پیش کرتے ہیں، آدمی کہتا ہے دیکھو یہ دلیل منطقی ہے، اس سے دھوکہ کھا جاتا ہے. تو اس کو جب کچھ داؤ پیچ بتا دیا جاتا ہے کہ دیکھو یہاں یہ غلطی ہے، یہاں یہ غلطی ہے، کچھ بتا دیا جاتا ہے نا، تو وہ غور و فکر کرتا ہے کہ اس میں کہیں کچھ ہے کمی، کوئی سقم ہے اس دلیل کے اندر. کیا سقم ہے وہ بتا دیا جائے گا، تو اسی میزان پر آپ اس کے قیاس کو پرکھیں گے، کہیں ان میں سے کسی میں تو نہیں ہے، دیکھیں گے. سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ یہ ایسا قیاس ہے جو فاسد ہوا کرتا ہے، اما من جہت المادۃ فقط، یا تو صرف مادے کے اعتبار سے کہ اس کے مادے ہی میں فساد ہے، اس کا مادہ ہی گڑبڑ ہے. او من جہت الصورت فقط، یا صرف صورت کے اعتبار سے کہ اس قیاس کی جو حیات ہے، جو شکل ہے، وہی گڑبڑ ہے، اس میں حد اوسط کا تکرار نہیں. بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ یا اس قسم کا اور کوئی اس میں ہے، حیاتی فاسد ہے. اور کلیہما، یا مادہ بھی فاسد ہے اور حیات بھی فاسد ہے، دونوں گڑبڑ ہے. بات ذہن میں آ رہی ہے؟ فصل المغالطات ہے نا، فی اسباب الغلطی، غلطی کے اسباب کے بیان میں. غلطی ہوتی کیوں ہے؟ غلطی کیوں
ہو جایا کرتی ہے. سمجھ رہے ہیں قیاس میں غلطی کیوں ہو جاتی ہے؟ اعلم ان اسباب الغلط مع كثرتها راجعة الى امرين. یہ بات جان لینی چاہیے کہ غلطی کے اسباب بہت ہیں. غلطی کے اسباب، غلط کے اسباب اپنے کثیر ہونے کے باوجود، یعنی غلطی کے اسباب باوجود اس کے کہ بہت ہیں، راجعۃ الی امرین، یہ اسباب دو چیزوں کی طرف راجع ہیں، دو چیزوں پر وہ گردش کرتے ہیں. گویا غلطی کا مدار صرف دو چیزوں پر ہے. اسباب اگرچہ بہت ہیں مگر یہ اسباب صرف دو چیزوں کی طرف گردش کرتے ہیں. کون؟ احدہما سوء الفہم فقط. ایک وجہ تو یہ ہے کہ غلط فہمی ہو رہی ہے. سوء فہم کا مطلب کیا ہے؟ غلط فہمی ہو رہی ہے. وثانیہما اشتباہ الکواذب بالصوادق. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جھوٹے قضایا جو ہیں وہ قضایا صادقہ سے مشتبہ ہو گئے. بس مگی جھوٹی باتوں کو آدمی سچی سمجھنے لگے. والاول، سوء فہم کیسے ہوتا ہے، غلط فہمی کیسے ہوتی ہے؟ والاول انما يكون بسبب انغماس النفس في ظلمات الوهم حتى يستيقن الكذاذب الصادقة بالغرورية. اور پہلی چیز صرف اس وجہ سے ہوتی ہے کہ نفس، ذہن، عقل وہم کی تاریکیوں کے اندر اس قدر ڈوب جاتا ہے. انغمس ینغمس، انغماس کا معنی ڈوب جانا، غرقاب ہو جانا. بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ یعنی پہلی یعنی غلط فہمی، سوء فہم صرف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ نفس وہم کی تاریکیوں میں حتیٰ اتنا، اس قدر اتنا زیادہ غرقاب ہو جاتا ہے کہ جھوٹے قضایا کو وہ صادق یقین کرنے لگتا ہے. بل غروریتاً، بلکہ اس کو بدیہی یقین کرنے لگتا ہے. گویا وہم کا اس پر اس قدر غلبہ ہوتا ہے، وہم کی تاریکیاں اس کے ذہن کو ایسا گھیر لیتی ہیں، وہم کی تاریکیاں اس کے ذہن پر اس قدر خیمہ زن ہو جاتی ہیں کہ گویا وہ جھوٹی باتوں کو بھی سچ بلکہ بدیہی یقین کرنے لگتا ہے، گمان نہیں یقین کرنے لگتا ہے. والاول، اول صرف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ نفس وہم کی تاریکیوں میں اتنا زیادہ غرقاب ہو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے، غوطہ خوری کرنے لگتا ہے کہ وہ جھوٹے قضایا کو صادق بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ضروری اور بدیہی یقین کرنے لگتا ہے. اس کو ایک مثال سے سمجھو کہ غیر محسوس کا قیاس کس پر کرنے لگتے ہیں؟ محسوس پر نا. کل ما لیس بمبصر لیس بجسم، جو چیز نظر نہ آئے وہ کیا ہے؟ جسم نہیں ہے. ہوا نظر نہیں آتی ہے لہذا ہم نے کیا اعتقاد کر لیا کہ وہ جسم نہیں ہے. مگر جب ہوا بھر دیا ٹیوب کے اندر، بات نہیں ذہن میں آ گئی، تب پوچھا کیا ہے؟ غبارے میں بھر دیا. کبھی کبھی پیٹ کے اندر بھی گیس بھر جاتی ہے، پیٹ پھول جاتا ہے غبارے کی طرح. بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ تو اب طول عرض عمق اس میں پیدا ہوتا ہے کہ نہیں پیدا ہوتا؟ یہ کس نے پیدا کیا ہے؟ کس نے پیدا کیا؟ اسی ہوائے غیر مبصر نے نہ پیدا کیا ہے. جیسے کل ما لیس بمبصر لیس بجسم، جو چیز نظر نہ آئے، مبصر نہ ہو، وہ جسم نہیں. یہ کیا ہے؟ ایک جھوٹی بات ہے. فالہوا لیس بجسم، لہذا ہوا کیا ہے؟ جسم نہیں ہے، کیونکہ ہوا بھی نظر نہیں آتی. مگر جب تنبیہ کی گئی، بات نہیں ذہن میں آ گئی کہ لاؤ ٹیوب کے اندر ہوا ڈالے، غبارے میں ہوا ڈالے، مشکیزے میں ہوا ڈالے. بات سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ اس طریقے سے اور بھی ہے. وَأَمَّا الثَّانِي، لیکن دوسری چیز یعنی جھوٹی چیزوں کا، یہ غلط فہمی نہ ہے انسان کی کہ جو چیز نظر نہ آئے وہ جسم نہیں ہے. دوسری چیز جھوٹی چیزیں صادق سے مشتبہ ہو جائیں، فَفِيهِ تَفْصِيلٌ عَلَى مَا سَيَأْتِي، تو
تو اس میں کافی تفصیل ہے، جیسا کہ تفصیل آگے آ رہی ہے۔ وبعض المحققین قالوا، بعض محققین نے کہا ترجع الی امر واحد، کہ غلطی کے اسباب وہ دو چیزوں کی طرف راجع نہیں بلکہ غلطی کا مدار صرف ایک چیز ہے۔ وهو عدم التمیز بین الشیء و شبہہ، کہ شے اور شے کے مشابہ کے درمیان ہم نے کوئی فرق اور کوئی تمیز نہ کی۔ اگر ہم یہ فرق اور تمیز کر لیتے کہ شے اور ہے اور شے کے مشابہ اور ہے، شے کا حکم اور ہے اور شے کی شبہ کا حکم اور ہے۔ جو پہاڑ خارش کے اندر ہے، ظاہر سی بات ہے یہ وزن والا ہے، مگر اس کی جو صورت ذہن کے اندر ہے، بات نہیں ذہن میں آ گئی، وہ کچھ چھوڑو وزن دار ہے۔ جو خارش کے اندر ہے احراق اس کی صفت ہے، مگر اس کی جو صورت ذہن کے اندر صورت عقلی، صورت ذہنی ہے، کیا وہ بھی محرق ہے؟ بات سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ اب یہاں سے کل پڑھنا، بات ذہن میں آ گئی؟